اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، اور سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود اللہ کے آخری نبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ بیان کریں گے تابوت سکینہ کا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر طالوت کا تقرر من جانب اللہ ہے تو اس کے لیے خدا کا کوئی نشان دکھائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو خدا کے اس فیصلہ کی تصدیق مطلوب ہے تو تمام حجت کے لیے وہ بھی تم کو عطا کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق یعنی تابوت سکینہ تمہارے ہاتھ سے چھین گیا ہے، اور جس میں تورات اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حکمت الہی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں فرشتے اسے اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضہ میں آ جائے گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی یہ بشارت آخر بروئے کار آئی، اور بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تابوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیا، اور اس طرح ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے اس الہامی فیصلہ کو قبول کر لیں تو کامیابی و کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔ تورات میں تابوت سکینہ کی واپسی کی داستان جس پیرایا میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سفر شمویل میں ہے کہ جب سے بیت دجون میں تابوت سکینہ لا کر رکھا گیا، اس وقت سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کو وہ اپنے معبود دجون کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو منہ کے بل اوندا پڑا پاتے ہیں، اور صبح کا جب وہ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر قائم کر دیتے ہیں تو شب گزارنے پھر اسی طرح اوندا گرا ہوا پاتے ہیں۔ پھر ایک نئی بات یہ ہوئی کہ اس شہر میں اتنی کثرت سے چوہے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ان کے تمام حاصلات کو خراب و تباہ کر دیا، اور ایک خاص قسم کی گلٹیوں کی وبا نے وہاں گھر کر لیا جس سے سخت نقصان جان ہونے لگا۔ فلسطینیوں نے جب کسی طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی تو غور و فکر کے بعد کہنے لگے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تمام نحوست اسی صندوق کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو یہاں سے نکالو۔ یہ سوچ کر فلسطینیوں نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے تمام واقعات بیان کر کے علاج کا مطالبہ کیا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ جس طرح ممکن ہو جلد اس تابوت کو یہاں سے خارج کر دو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں اور 7 گلٹیاں، اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور گاڑی میں 2 ایسی گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں، اور ان کو بستی کے باہر لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا جائے کہ جس جانب ان کا رخ ہو صندوق کو لے جائے۔ چنانچہ فلسطین نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ گائیں خود بخود ایسے رخ پر چل پڑی جو کہ بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب تھا، اور آخر چلتے چلتے ایک ایسے کھیت پر جا کھڑی ہوئیں جہاں اسرائیلی اپنا کھیت کاٹ رہے تھے۔ اسرائیلیوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت و خوشی سے مدہوش ہو گئے، اور دوڑے دوڑے شہر بیت شمس میں جا کر خبر کی، اور اس کے بعد بیت العریم کے یہودی آ کر اس کو بڑے احترام سے لے گئے، اور انداب کے گھر میں جو ٹیلہ پر واقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا۔ معزز سامعین محترم، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔